جب بھی معراج کا پردہ کوئی اٹھائے گا اس کو اللہ نہیں حیدر ہی نظر آئے گا. یہ دیکھیں شاہ صاحب، یہ مولا علی کو یہ رب کہہ رہا ہے. یہ استغفر اللہ، یہ سب کچھ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے اب اس طرح کے لوگ. استغفر اللہ، نقل کفر نباش. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بس اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے شاہ صاحب کو یہ ویڈیو دکھائی ہے، آپ نے بھی ضرور دیکھ لی ہے یہ ویڈیو. اب میں شاہ صاحب سے یہی پوچھوں گا کہ اس پر کیا حکم شرع ہوگا. جی تو شاہ صاحب آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہ سر کے اوپر کا ٹوپی ایک مخصوص قسم کی رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے کا سارا دین سر کر لیا ہے جی، اور ہم نے دین کے سارے حقوق ادا کر دیے. گویا کہ دین کا جو پلر ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہے اور دین کی جو چھت ہے وہ ہمارے سر کے اوپر رکھ دی گئی ہے. بس اب ہم جو کہیں گے بس وہی سچ ہوگا. میں دو ٹوک واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، جو بھی اسلام کا دم بھرنے والا ہو، اسلام کا کوئی بھی فرقہ ہو، جی، چاہے وہ اہل السنہ والجماعہ ہو، چاہے وہ دیابنا ہو، چاہے وہ وہابیہ ہو، چاہے اہل تشیع ہو، چاہے وہ دیوبند حضرات ہو، کوئی بھی ہو. اور اگر اہل تشیع حضرات کے جو اعتدال پسند لوگ ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو دکھائی جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ بتائے کہ اس آدمی کے اوپر حکم شرعی کیا لگے گا، تو میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی بات کرنا کفر ہے. جی، ایسے آدمی کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور اگر کسی کو یہاں پر شیخ صاحب یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی آپ کو کیا لگی کہ آپ ان لوگوں پر گفتگو کریں، تو اللہ جل مجد الکریم کے محبوب نے ایسے عالم دین پر لعنت فرمائی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے عالم پر لعنت فرماتا ہے جی، کہ جب فتنہ ظاہر ہو اور عالم کو پتہ لگ جائے اور وہ اس وقت اپنے علم کا استعمال نہ کرے، اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، جی، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، جی، اللہ کی تمام مخلوقات کی بھی لعنت ہے. تو ہم اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ سنانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کا رسول اللہ کے دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا مولا علی کے دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا اہل بیت اطہار کے دین کے ساتھ امام حسن لجپال سرکار ہو، امام حسین لجپال سرکار ہو، ائمہ اثنا عشر ہو، ان کا اللہ کے کسی بھی نیک بندے کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ دار اسلام سے خارج ہیں. ان کو مسلمان گرداننا یہ یقیناً یہ اسلام نہیں ہے. صحیح. ان کو مسلمان گرداننا ایک انصاف پسند اور ایک پڑھے لکھے آدمی کا کام نہیں ہے. جی، اچھا، اب یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے، یہ مناقب خوارزمی میرے سامنے ہے، جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکرین پر یہ روایت چل رہی ہے. جی، یہ مناقب خوارزمی کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ دنوں ہم نے لوط بن یحییٰ ابی مخنف پر گفتگو کی تھی. اس روایت کے اندر لوط بن یحییٰ ابی مخنف موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی. اب لوط بن یحییٰ ابی مخنف جھوٹی روایتیں گڑھتا تھا، اس پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں. صحیح. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اہل سنت کی کتاب کے اندر موجود ہے. اور بھائی تمہاری کتابوں کے اندر بھی اہل سنت کے راوی موجود ہیں جنہوں نے روایتیں گھڑی ہیں. اسی طرح ہماری کتب کے اندر تمہارے راوی موجود ہیں جنہوں نے روایتیں گھڑی ہے. تو لوط بن یحییٰ ابی مخنف کذاب ہے، جی، سڑا ہوا کذاب ہے، تو اس کی روایت کو کیسے مستند مانا جائے؟ صحیح. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ روایت کیا ہے. روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ. پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ لیلۃ المعراج کس لغت میں کلام فرمایا ہے، کس لغت میں بات کی ہے؟ فَقَالَ خَاطَبَنِي بِلُغَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. یہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے بھی ایک وہ کوئی مرید ہے، بشیر القادری نام ہے، وہ بھی لال داڑھی والے. میں چاہوں گا کہ اس کی ویڈیو بھی یہاں پر چلا لیں، بیچ میں اس کو لگا لیں. میں اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے قریب ہوا، اللہ نے مجھ سے بات کی تو اللہ نے میرے ساتھ گفتگو علی کی لغت میں کی. خاطبنی ربی بلغت علی، اللہ نے میرے ساتھ علی کی لغت میں بات کی. میں نے عرض کی مولا علی بول رہا ہے یا تو بول رہا ہے؟ تو یہ آپ نے یہ ان کی ویڈیو دیکھ لی، یہ بھی یہ روایت بیان کر رہے ہیں. اب یہ روایت کا ایک تو راوی یہ لوط بن یحییٰ ابی مخنف ہے،
اور پھر یہاں پر جو ہے وہ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت آپ پوری سن لیں تو وہ کہتے ہیں کہ فَأَنْعَمَنِي، کہ میرے رب نے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کی لغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے. اور اب آگے آپ روایت کا انداز دیکھیں کیا ہے کہ روایت کا انداز کہ فقال یا احمد انا شیء لیس کالاشیاء، کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کہہ رہے کہ محمد میں شے ہوں، میری طرح کی کوئی شے نہیں ہے. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ پر شے کا اطلاق ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر شے کا اطلاق کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیع ما سوی اللہ پر شے کا اطلاق ہوتا ہے. جی. اور جس شے کو اٹھا کر آپ اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرو یہ بھی درست نہیں ہے. تو اس روایت کا حال یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر شے کا اطلاق کیا گیا. اب یہ تو جاہل اجل من الناس یہ تو پڑھ رہا ہے، وہ ریاض شاہ صاحب کا یہ جو مرید ہے جس کی آپ نے سنی بشیر القادری، یہ بھی اس روایت کو پڑھ رہا ہے. تو یہ روایت ہی درایت کے اعتبار سے درست نہیں ہے صحیح. کہ جس میں اللہ کو شے کہا جا رہا ہے. تو خدا کے لیے میں اہل سنت کو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ یار اس طرح کے لوگوں سے اپنا دامن محفوظ کیجئے. یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان لوگوں کی بات سنی جائے. آل بیت کی محبت ایسی محبت جس محبت میں آل بیت کے عقیدے کا پرچار نہ ہو، ایسی محبت جس محبت میں مولا علی کے عقیدے کا پرچار نہ ہو، ایسی محبت جس محبت میں سیدہ خاتون جنت امام حسن امام حسین کے عقیدے کا پرچار نہ ہو، ائمہ اثنا عشر کے عقیدے کا پرچار نہ ہو. ایسی محبت سے ہم ایک دفعہ نہیں 1.25 دفعہ پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت سے محفوظ فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.